قرآن پاک کا صفحہ نمبر 85 ہے۔ سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی، نہیں ہے برابر، القاعدون، بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنین میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنی مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو جہاد کرنے والے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجۃً، ایک درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے بلائی کا وعدہ کیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، لیکن فضیلت دی ہے اللہ رب العزت نے مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما، بہت بڑے اجر کے ساتھ، درجات منہ، اللہ رب العزت کی جانب سے ان مجاہدین کے لیے درجات ہیں، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے یہ مسئلہ سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ناحق قتل کرنے سے اللہ رب العزت نے روکا تھا۔ اس سے یہ وہم پڑتا تھا کہ شاید لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا ہو کہ ہم سے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کہیں ناحق قتل نہ ہو جائے، لہذا ہم جہاد پہ جاتے ہی نہیں، کیونکہ جہاد کے اوپر جن کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، زیادہ تر لوگ تو کافر ہیں، لیکن ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو بندہ اندر سے مسلمان ہو اور اپنی قوم سے ڈر کر اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا ہو، اور ہمارے ہاتھوں وہ جو نہ مارا جائے تو ناحق قتل ہوگا، اس لیے ہم جہاد پہ ہی نہیں جاتے۔ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجاہدین کی فضیلت بیان کر دی کہ نہ، جو لوگ پیچھے بیٹھیں گے، جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے مقابلے کے اندر جو انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے اندر الہ کلمت اللہ کی خاطر شرکت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے بہت بڑے درجات ہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ لہذا یہ وہم دل کے اندر لا کے پیچھے نہ بیٹھو، بلکہ میدان جہاد کے اندر نکلو۔ یہ آج کے سبق کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ بیان کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہیں برابر وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں، من المؤمنین، ہیں وہ ایمان والوں میں سے، ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہیں وہ مومن، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھے ہو، کوئی وجہ نہیں ہے جی، بغیر کسی عذر کے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کن کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اپنا مال بھی لگا دیا ہے، اپنی جان بھی کھپا دیا ہے، اور میدان جہاد کے اندر نکل پڑا ہے، یہ اس کے مقابلے میں، یہ اس کے برابر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا بغیر کسی عذر کے پیچھے نہیں بیٹھنا۔ اگر بغیر کسی عذر کے تم پیچھے بیٹھو گے، تمہارے مقابلے میں وہ لشکر، وہ گروہ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ان دونوں کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت، فضیلت برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے اور پیچھے بیٹھنے والے کی فضیلت کم ہے۔ اور دوسری بات اس سے جو نا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس میں اللہ رب العزت نے کہا غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے۔ اگر بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے گا تو اس کو تو وہ شان نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی بندہ عذر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ میدان جہاد کے اندر نہیں آ سکتا، تو ان لوگوں کو اس جگہ سے استثناء کیا گیا ہے کہ بھائی ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی عذر شرعی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں،
مثلاً وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے. کوئی بندہ جو ہے نا نبینا ہے جی، تو نبینا ہونے کی وجہ سے اب کیسے جہاد کے اندر شریک ہو؟ دیکھ تو سکتا نہیں بیچارہ، لڑائی کیسے کرے گا؟ ایک بندہ لنگڑا ہے جی، تو اب لنگڑے پن کی وجہ سے وہ میدان جہاد کے اندر کیسے جو ہے نا وہ شریک ہوگا؟ میدان جہاد کے اندر تو بعض اوقات دشمن کے مقابلے میں دوڑ بھی لگانا پڑتی ہے، دشمن کا تعاقب کرنا پڑتا ہے. یہ بیچارہ چلنے سے آ رہی ہے، دوڑے گا کیسے؟ تو اس لیے لنگڑے کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے عذر کی بنیاد پہ رخصت دے دی، اندھے کو بھی رخصت دے دی، مریض اور بیمار کو بھی اللہ نے رخصت دے دی. اور ان کی یہ رخصتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. لیس علی الاعمی خرج ولا علی الاعرج خرج ولا علی المریض خرج. اندھا اگر میدان جہاد میں شریک نہیں ہوتا، جہاد کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لنگڑا اگر شرکت نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اسی طرح بیمار اور مریض جو ہے وہ اگر شریک نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا شرعی عذر ہے، جس کی وجہ سے وہ میدان جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتے. مثلاً ان کے پاس سواری نہیں ہے جی، اب جہاد پہ جانا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جانا. بعض اوقات جہاد کرنے کے لیے دور دراز کا سفر ہوتا ہے، سواری کی ضرورت ہوتی ہے. اس بیچارے کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس سواری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. جہاد کے اوپر جانا ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ جو نا اسلحہ خرید سکے. کیسے جو نا ادھر جا کے کیا کرے گا؟ تو ایسا انسان بھی معذور سمجھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمیں جو ہے نا سواری کا بندوبست کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا میں کیسے کروں؟ اگر میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں جو ہے نا سوار کر نہ لیتا. تو ایسا انسان جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ سواری خرید سکے یا جو ہے نا مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ خرید سکے، تو وہ بھی شرعی معذور ہے. اگر وہ جو نا جہاد کے اندر شرکت نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح وہ انسان جس کو نگرانی اور حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا گیا ہے، مقرر کیا گیا کہ تم نے مسلمانوں کی آبادی کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ بھی شرعی معذور ہے. ظاہر بات ہے سارے مردوں نے اٹھ کے تو نہیں نہ چلے جانا، پیچھے عورتیں ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں. اگر دشمن جو ہے نا آبادی کے اوپر حملہ کر دے تو پھر تو ایک کمک اور ایک فوجی دستہ پیچھے جو ہے نا آبادی کی حفاظت کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ بھی شرعی طور پہ معذور ہیں، یہ بھی جو ہے نا جہاد کے اندر اگر شرکت نہیں کرتے تو ان کا پیچھے بیٹھنا ہی جہاد ہے. تو ایسے لوگ، ایسے افراد جن کا کوئی شرعی عذر ہو، تو وہ اگر جہاد کے اندر شریک نہ ہوں تو ان کے شرعی عذر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے غیر اولی الضرر کا لفظ بول کے ان کا استثناء کیا. اسی طرح اس کے شان نزول کے اندر ایک یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے. جس وقت جہاد کا حکم ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ جی تو میرا بھی بڑا کرتا ہے آپ کی میت میں جاؤں، جہاد فی سبیل اللہ کروں، لڑائی کے جو نا کافروں کے ساتھ لڑوں، یا خود مارا جاؤں یا ان کو جو نا قتل کروں، لیکن کیا کروں، اللہ نے تو مجھے آنکھیں نہیں دیں، میں کیسے جہاد کر سکتا ہوں. اور روایات میں آتا ہے کہ پہلے یہ حکم یوں تھا، آیات مقدسہ یوں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. درمیان میں غیر اولی الضرر کا لفظ نہیں تھے. جس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکوہ کیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، معذور ہوں، نبینا ہوں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ جملہ بھی جو نازل فرمایا، غیر اولی الضرر. اس کو اس جگہ کے اوپر رکھا گیا کہ جو شرعی لحاظ سے معذور ہے اور اپنے عذر شرعی کی وجہ سے جہاد کے اندر شرکت نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تو یہاں سے معذورین کو جو ہے نا استثناء کیا گیا کہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے. جو لوگ اپنے عذر کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شریک نہیں ہو سکے، ثواب کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، ثواب کے اندر ان کی کمی کوئی واقعہ نہیں ہوگی، وہ برابر کے جو ہے نا وہ ثواب کے شریک. اور ان کے عذر کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ایک شرط بھی لگائی ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ. جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے، جو لوگ پیچھے بیٹھنے والے ہیں، جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتے اپنے عذر شرعی کی بنیاد پر،
پیچھے بیٹھ کے وہ شرارتیں نہ کریں، اسلام کے خلاف منصوبے نہ بنائیں، اسلام کے دشمن کو تقویت نہ پہنچائیں، اسلام کے خلاف جو نا بد امنی پھیلانے کی کوشش نہ کریں، اور ایسی خبریں پھیلانے کی کوشش بھی نہ کریں جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے ہوں اور آبادی کے اندر جو ہے نا عورتوں اور بچوں کے اندر سنسنی خیز جو ہے نا وہ پھیلاتے ہوں۔ ایسی کام بھی نہ کریں، بلکہ ان کو حوصلہ دیں اور ان کے لیے تقویت کا باعث بنے، مجاہدین کے لیے بھی تقویت کا باعث بنے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا تو ایسی خبروں کو مدینے کے اندر پھیلاتے نہ پھریں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کا مظاہرہ کریں۔ تو ایسے لوگ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شریک نہ ہو سکے ہوں تو ایسے لوگوں کی فضیلت، مقام، مرتبہ اس مجاہد کے برابر ہے جو جہاد کرتا ہے میدان جہاد کے اندر۔ اور بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کے معرکہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ نے مدینہ کی بستی کی جانب مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس مدینہ کی بستی کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس وادی کے اندر سے تم گزرے ہو، جس وادی کو تم نے قطع کیا ہے، اور جتنی مسافت تم نے طے کی ہے اور جتنی صعوبتیں اور مشقتیں تم نے برداشت کی ہیں اس سفر کے اندر، وہ بھی تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ تو گئے ہی نہیں میدان جہاد میں، وہ کیسے ہمارے ساتھ برابر جو ہے نا وہ شریک ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ شرعی عذر کی وجہ سے یہاں روکے گئے ہیں، لہذا برابر کے تمہارے ساتھ شریک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو عذر شرعی والے معذورین کو استثناء کیا گیا نا، عذر کوئی نہ ہو، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے جی پیچھے، جہاد کے اندر شرکت نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ اللہ رب العزت نے ان مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے مقابلے کے اندر ان کو درجہ، ایک درجے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، ایک درجے کے اعتبار سے ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کافر نہیں ہیں مومن۔ خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں غیر لا یستوی القاعدون من المؤمنین، تو چونکہ ہیں تو یہ مومن نہ جی، کافر نہیں ہے جی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت نے ان تمام کے ساتھ اچھائی کا، خیر خواہی کا اور بھلائی کا وعدہ کر دیا، سب کا انجام اچھا ہوگا۔ یعنی یہ کہنا مقصد ہے کہ سب کو جنت کے اندر جو نا اللہ رب العزت داخل کریں۔ کلم وعد اللہ الحسنی، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی میدان جہاد کے اندر لڑ رہا ہے، دونوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، کیونکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی مومن نا، کافر تو نہیں ہے۔ جب مومن ہے ظاہر بات ہے اس نے ایمان اللہ کے اوپر لے کے آیا ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اللہ بھی ایسے ظالم نہیں ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز پڑھ رہا ہے، اقامت صلاۃ کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اگر جہاد کے اندر شرکت نہیں کی، نیکی کے باقی تمام امور کے اندر بڑھ چڑھ کے تو وہ حصہ لے رہا ہے، اس کو صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مریض کی عیادت کر رہا ہے، جنازوں کے اندر شرکت کر رہا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کر رہا ہے، تو اس کا جو بدلہ ہے، ثواب ہے، وہ تو اس کو ملے گا نا۔ اس لیے ان کو بھی جنت دی جائے گی، مجاہد کو بھی جنت دی جائے گی، لیکن فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، ایک درجے کے اعتبار سے اس کا مقام اور مرتبہ مجاہد کا جو ہے وہ زیادہ ہے، لہذا اس کو اللہ رب العزت اونچے مرتبے اور مقام کے اوپر رکھیں گے۔ لیکن جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان تمام کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جہاد جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ بستی کے چند افراد، ایسے افراد جو دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کافی ہوں،
اتنی تعداد ان کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شرکت کرتے ہیں، باقی ساری بستی نہیں بھی کرتی، کوئی عرض کی بات نہیں، تو یہ فرض کفایہ کے اوپر عمل جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ فرض کفایہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر سارے لوگوں کے اوپر وہ عمل فرض نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ فرض کفایہ ہیں، مثلا جنازہ ہے جی، جنازہ فرض کفایہ ہے کہ بستی کے چند افراد جو ہے نا میت کی تجہیز و تکفین کے اندر اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ساری بستی گناہگار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بستی کے کچھ افراد جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شرکت کرتے ہیں، فرض کفایہ کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو باقی ساری بستی گناہگار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے، علم کے حصول کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی ساری بستی کے تمام افراد کے اوپر فرض عین نہیں ہے، بلکہ اگر چند افراد نے علم دین حاصل کر لیا ہے اور اپنے علاقوں کے اندر جا کے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو فرض عین جو ہے نا، فرض کفایہ جو ہے نا وہ پورا ہو۔ اسی طرح مساجد کا بنانا، مدارس کا بنانا، یہ بھی جو نا ہر بندے کے اوپر فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کام کے اندر مشغول ہو گئے تو بس اس فرض کے اوپر جو ہے نا وہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہی کام کرے۔ اسی طرح جنازہ ہے، اسی طرح تبلیغ کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، ہر بندے کے اوپر تبلیغ کرنا لازم نہیں ہوتی۔ تبلیغ جو ہے نا وہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں ایک خاص درجہ ہے کہ اس نے، ہر بندے نے بھی تبلیغ کرنی ہے جتنا اس کے پاس علم ہے، لیکن جو ایک مستند عالم دین نے جو تبلیغ کرنی ہے، سیکھ کے جو تبلیغ کرنی ہے، وہ فرض کفایہ ہے، ہر بندے کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو مساجد کا بنانا، مساجد کا تعمیر کرنا، مدارس کا تعمیر کرنا، تعلیم و تعلم کا سیکھنا، جنازوں کے اندر شرکت کرنا، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں جو نا فرض کفایہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر بستی کے چند افراد بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا گناہ گار ہونے سے بچ جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے کلم وعد اللہ الحسنی، یہ بلائی کا اور خیر خائی کا وعدہ جو ہے نا وہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی کہ دشمن کے مقابلے کے اندر لڑنا، اگر بستی کے چند افراد بھی لڑ رہے ہیں تو اس فرض کفایہ کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جس وقت حالات معمول کے اوپر ہوں۔ اگر حالات غیر معمولی ہوں، مثلا دشمن آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے جی، آپ کے اوپر جو ہے نا حملہ کر رہا ہے، تو پھر اس وقت چند افراد کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ فرض نہیں ہوگا، بلکہ بستی کے تمام افراد کے اوپر جہاد جو ہے نا وہ فرض ہو جائے۔ دشمن آپ کے اوپر چڑھ رہا ہے جی اور آپ چند افراد جو ہے نا وہ نکلے ہوئے ہیں جہاد کرنے کے لیے، نہ، پھر ہر بندے کے اوپر جہاد جو ہے نا فرض ہوگا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر ضرورت پڑ دی ہے تو عورتوں کے اوپر بھی جہاد جو ہے نا فرض ہوگا۔ اور اس وقت، جس وقت جہاد فرض ہو جائے، اس وقت کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس صورت کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے، اس صورت میں اولاد کے اوپر ضروری ہے اپنے والدین سے اجازت لے کے جو نا جہاد کے اندر شرکت کریں۔ فرض کفایہ والی صورت کے اندر غلام کے اوپر لازم ہے اپنے آقا سے اجازت لے کے جو ہے نا وہ جہاد کے اندر شرکت کرے۔ لیکن فرض عین والی صورت کے اندر اولاد کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ اپنے والدین سے اجازت طلب کرے میں جہاد کے اوپر جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر اس کے اوپر جہاد فرض عین ہے، ایسے فرض ہے جیسے نماز اور روزہ جو ہے نا فرض ہے۔ جس طرح نماز اور روزے کے اندر والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر والدین خدا نخواستہ اس کام سے منع بھی کرتے ہوں تو پھر بھی اس کام کے اندر ان کی نافرمانی کرنی ہے۔ کیوں؟ مخلوق کی ایسی اطاعت جس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو وہ قطعاً جائز نہیں۔ بے شک والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ نافرمانی کرو، فرض عین کو پورا کرو۔ تو جس وقت جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت والدین سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ غلام کے لیے حکم یہ ہے کہ آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس موقع کے اوپر عورت کے لیے اپنے خامند سے بھی اجازت لینے کی ضرورت، کیونکہ وہ فرض ہے۔ تو یہاں پہ چار صورتیں، پچھلے سبق کو بھی ساتھ ملائیں گے نا، لوگوں کی چار صورتیں جو ہے نا وہ بن گئیں۔ ایک گروہ مجاہدین کا، ایک گروہ قائدین کا، ایک گروہ معذورین کا۔
اور ایک گروہ منافقین کا۔ اب چاروں کا حکم بھی جو ہے نا وہ الگ الگ ہے۔ جو منافقین ہیں پچھلے سبق کے اندر ان کے لیے وعیدات جو ہے نا وہ بیان ہوئی، جو جہاد کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ اور جو لوگ معذورین ہیں، جیسے کہ آج کے سبق کے اندر آگے غیر اولی ضرر کے لفظ سے سمجھ آ رہی ہے، وہ لوگ فضیلت کے اندر اور ثواب کے اندر مجاہدین کے ساتھ برابر کے جو ہے نا وہ شریک ہیں۔ اور جو لوگ مجاہدین ہیں اور قائدین ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت نے انجام بتا دیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ سب کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، مجاہد کی فضیلت جو ہے نا وہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جہاد کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جس وقت حالات معمول کے اوپر ہوں، معاشرے کے اندر امن ہو، ایک تو جہاد کی وہ قسم ہے جس کو قتال کہا گیا ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو مال کے ذریعے کیا جائے۔ اگر فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کسی مجاہد کے لیے سامان تیار قرار دیں، جہاد بالمال جو نہ وہ کرے، مجاہد کو سامان تیار قرار دیں، جب مجاہد کے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، اس کے لیے کسی اسلحے کا بندوبست کر دیں، مجاہدین کے لیے کوئی راشن کا بندوبست کر دیں، تو یہ بھی انسان اپنے مال کے ذریعے جہاد جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اپنی اونٹنی لے کے آئے، اونٹنی کے اوپر کجاوا جو ہے نا وہ کسا ہوا تھا، پلان جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جس مرضی مجاہد کو دے دیجئے، میں نے اللہ کے رستے کے لیے اندر جو نا اس کو دے دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ایسی 700 اونٹنیاں اللہ قیامت کے دن تجھے ثواب کے اندر دے گا۔ تو جو انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت 700 گنا اس کو دیتی ہیں۔ تو اس کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاد باللسان ہے کہ زبان کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ جیسے علماء فتنے کے دور کے اندر فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور ایڑی چوٹی کا جو ہے نا وہ زور لگاتے ہیں، یہ جہاد بالتبلیغ ہے، یہ جہاد باللسان ہے۔ اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو علماء فتنے کی سرکوبی اپنے بیانات کے ذریعے، واعظ کے ذریعے کرتے ہیں، یوں سمجھیے وہ علماء جہاد کے اندر جو ہے نا شریک ہے۔ اس کو کوئی معمولی سا عمل جو ہے نا وہ نہ کیجیے۔ اسی طرح ایک قسم جہاد بالقلم ہے کہ ان فتنوں کے دور کے اندر جو لوگ فتنے پھیلانے والے ہیں ان کا جواب تحریری طور پہ جو علماء دیتے ہیں، کتابی شکل میں دیتے ہیں، تصنیفی شکل کے اندر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سیاہی کے ساتھ وہ لکھتے ہیں، علماء جواب تحریر کرتے ہیں، اس سیاہی کا مقام اور مرتبہ ایسے ہے جیسے شہید کا خون ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، یہ جہاد بالقلم جو نہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد بالنفس ایک قسم ہوتی ہے کہ بنفس نفیس خود میدان جہاد کے اندر شرکت کرنا، یہ بھی جو نا بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، دل کے اندر اگر کوئی برائی کا خیال پیدا ہوا ہے تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اگر زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور انسان یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا حکم تو یہ ہے لا تقربوا الزنا، اس لیے میں نہیں کرتا جی، تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ رشوت لینے کا جی کرتا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے لینے کا جی جو ہے نا وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم اور شرع کا حکم سمجھتے ہوئے اگر نہیں لیتا تو یہ بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد بنفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اور نفس کے خلاف جہاد کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے جی، اس وقت کر لو جو کرنا ہے جی کر لو، اپنی خواہش کو پورا کر لو، میں اکیلا ہوں، تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، اس وقت مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اصل تقویٰ تو یہ ہے نا کہ انسان تنہائی اور خلوت کے اندر اپنے رب سے ڈر جائے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ دوسرے بندے کے سامنے تو ہر بندہ جو نا مومن ہوتا ہے جی، دوسرے بندے کے سامنے تو ہر بندہ پاک صاف بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل متقی وہ انسان ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جو تنہائی اور خلوت کے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ مجاہد ہے۔
جو اپنے نفس کے خلاف جو ہے نا جہاد کرنے والا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا وہ صورتیں ہیں جی۔ فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ رب العزت نے مجاہدین کو قائدین کے اوپر اجر عظیم جو ہے نا عطا کیا۔ اب دیکھیں نا، پہلے فرمایا کہ مجاہدین اور پیچھے بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مجاہدین اور پیچھے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں مجاہدین کو ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے۔ اب اس جگہ کے اوپر فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، لوگوں کو جہاد کی طرف رغبت جو ہے نا وہ دلائی جا رہی ہے کہ جہاد کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھو، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگلے جملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا درجات منہ، اللہ رب العزت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے بہت سارے درجے ہیں۔ درجات منہ، اللہ کی جانب سے بہت سارے درجے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں فرمایا ایک درجہ ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک درجہ ہے بیٹھنے والوں پر، اور اس جگہ پہ فرمایا بہت زیادہ درجے ہیں۔ اب یہ بظاہر طور پہ تضاد جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے کہ کئی درجوں کی فضیلت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے مختلف صورت میں دیا۔ ایک جواب یہ دیا کہ دنیا کے اعتبار سے تو ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے کہ اس کو مجاہد کو اللہ رب العزت شان و شوکت بھی دے رہا ہے، مال غنیمت بھی دے رہا ہے، فتح اور نصرت بھی دے رہا ہے، عزت بھی ہے، رعب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، اس کی حکومت بھی ہے جی۔ تو اس اعتبار سے ایک درجے سے قائدین کے اوپر مجاہد کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اخروی اعتبار سے درجات من، مجاہد کی جو فضیلت ہے اس کے اللہ کے ہاں اس کے کئی جو ہے نا وہ درجے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی شان بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے 500 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ تو اتنی جو ہے نا اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی۔ تو جس جگہ کے اوپر ایک درجہ فرمایا وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اور جس جگہ کے اوپر درجات من فرمایا وہاں جنت کے درجے جو ہے نا وہ مراد ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ جو ہے نا وہ بیان کیا کہ جس جگہ کے اوپر ایک درجے کی فضیلت ہے وہاں جو ہے نا معذورین کے مقابلے کے اندر، کیونکہ ادھر غیر اولی ضرر کے الفاظ ہیں، معذورین کے مقابلے کے اندر ایک درجہ مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور جس جگہ کے اوپر درجات من فرمایا اس جگہ کے اوپر قائدین یعنی پیچھے بیٹھنے والوں کے مقابلے کے اندر جنت کے اندر ان کے لیے 500 درجے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا مقام اور مرتبہ اونچا ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا ومغفرتاً، اللہ کی جانب سے بخشش بھی ہوگی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، ورحمتاً منہ، اور اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت بھی ہوگی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ اپنے عمل کے بل بوتے کے اوپر بخشش اور جنت حاصل کی ہے، نہ، یہ سارے مقام اور مرتبے مجاہد کو بھی اگر مل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مل رہے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی ایک بات ہے جی۔ انسان سمجھتا ہے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں تو شاید میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، نہ، کوئی بھی انسان جنت کے اندر اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت کے اندر اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر اگر جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ کوئی بندہ اپنے عمل کے اوپر ناز نہ کرے اور کسی مومن کے متعلق یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ایسے ہی فضول سا آدمی ہے جی، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ کیا پتہ اس کا کوئی ایسا عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور آپ کے بڑے بڑے عمل اللہ کے ہاں وہ مرتبے تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے کسی مومن کو اپنے مقابلے میں حقیر مت سمجھیے، اور کسی عمل کو بھی جو ہے نا وہ حقیر مت سمجھیے۔ جنت کے اندر جو داخل ہونا ہے، دخول جنت اللہ کی رحمت کے ساتھ ہونی ہے۔ تو اس سے ایک شبہ ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت کے اندر جانا، پھر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر روزے رکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ چاہے گا تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، نہ۔ جو انسان جس کے متعلق اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمایا، اللہ دنیا کے اندر جو نا اس کو نیکی کے کاموں کے اوپر لگا دیتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ
جنتی ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو عمل کرے گا نا، جتنے زیادہ عمل ہوں گے جنت کے اندر درجے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، قانون یاد رکھیے، دخول جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی، اور جنت کے جو بلند مرتبے ہوں گے وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے یہ عمل فضول ہے جی، ہم تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، ہوگی تو چلے جائیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے عمل کے اندر ایک دوسرے سے آگے جو نا وہ بڑھنے کی کوشش کیجیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میرا درجہ اونچا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ دعا ہے جی اللہ بھی ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ جو نا جنت کے اندر شامل کر دے، اور جنت کے بلند درجے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سے مانگو تو جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کم چیز نہ مانگو، اعلیٰ چیز مانگو۔ اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں، وہ دیتا نہیں تھکتا، تم مانگتے ہوئے کیوں تھکتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے جماعت کے بڑے مخلص ساتھی حافظ مبشر عزیز صاحب کافی دنوں سے علیل ہیں اور سخت علیل ہیں، ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، پھر وہ شفا یاب ہوں، اور جماعتی امور کے اندر جس طرح ہمارے وہ دستے بازو بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے پھر جو ہے نا ایک دفعہ اس توحید و سنت کا کام جو ہے نا وہ لے لے۔ ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین۔